سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے۔ حدیث پاک سنیں گے آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ سوال سے بچنا چاہے گا، ارادہ کرے گا اللہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، فرمایا جو سوال سے بچنا چاہے گا رب اسے سوال سے بچا لے گا، اور جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا کہے گا یا اللہ مجھے دنیا داروں کا محتاج نہ بناؤ، اپنی بارگاہ سے عطا فرما۔ جو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہے گا اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دے گا، اور فرمایا جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ اسے صبر کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ ارادہ تو کرے، پروگرام تو بنائے، توفیق تو اللہ دے گا۔ جو صبر کا ارادہ کرے گا اللہ صبر کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے یاد رکھو کسی بندے کو جو بہترین تحفہ دیا گیا ہے نا، اگر کسی کو کوئی بہترین عطیہ ملا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صبر عطا فرمایا ہے۔ یہ بہترین تحفہ ہے، اس سے زندگی سنور جاتی ہے، اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی، اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کر قلعے بنا کر زمین میں لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے فوراً عرض گزار ہوئے کہ مالک تیری سب سے طاقتور مخلوق یہ پہاڑ ہے؟ فرمایا نہیں، لوہا جو ہے نا وہ پہاڑوں سے بھی طاقتور ہے، کیونکہ لوہا پہاڑ کو کاٹ دیتا ہے۔ یا اللہ پھر لوہا سب سے طاقتور ہے؟ فرمایا نہیں، آگ اس سے بھی طاقتور ہے۔ کیا آگ سب سے طاقتور ہے؟ تو فرمایا نہیں، پانی بھی ہے۔ کیا پانی طاقتور ہے؟ فرمایا ہوا بھی ہے، جو پانی کا رخ پھیر دیتی ہے۔ یہ دیکھو حضور نے بتایا طاقتور کون ہوتا ہے؟ جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نا، کسی کی 1000 سال ہوئی، کسی کی اس سے زیادہ ہوئی، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ گویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے 1000 دن نہیں، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 یکدم آپ کی نیکیوں کی عمر 1000 ماہ تک چلی جاتی، کتنی بڑی فضیلت کی۔ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ لوگ اگر اسے محفوظ کر لیں تو ان کی تمام حاجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آیت کیا ہے؟ ترجمہ دیکھیے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو رب سے ڈرے گا نا اللہ اس کے لیے نجات کا رستہ بنا کرو کہ ضرور کھا ضد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ اسے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ اب جب کسی کو پتا چلے کہ میں بیمار ہوں تو رب مجھے کھلا پلا رہا ہے تو مجھے بتائیے بیماری کتنی پیاری لگے گی۔ رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے تم پر اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ تم پر غریبی آئے گی، بلکہ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا ان پر کشادہ کر دی جائے گی، ان کے پاس مال آئے گا، مال آنا، دنیا آنا، یہ خوف کا مقام، بڑی تباہی کرتی ہے دنیا۔ مال جہاں جہاں آیا ہے فتنہ بھی آیا ہے، اختلاف بھی آیا ہے، حسد بھی آیا ہے، اور بہت سارے مالداروں کے پاس تکبر بھی آیا ہے، اللہ ماشاءاللہ، غرور بھی آیا ہے، انا نے بھی جنم، یہ سارے فتنے مال کی وجہ سے۔
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم فرماتا ہے اگر میرے بندے کرے میری فرما برداری کر دوں گا. رسول اللہ عزت کس چیز میں؟ تو حضور نے فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا زندگی میں لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا.